اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران باجوہ آج آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے عید سے کچھ دن پہلے سویڈن کے اندر کسی شخص پسند نے قرآن کو جلا دیا، اس سے ریلیٹڈ ہوگی، اور کوشش کروں گا کہ اس کے اندر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہوا۔ جیسا کہ ہم سب مسلمانوں کو یہ آئیڈیا ہے، پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1400 سال ہو گئے، اور 1400 سال کے اندر الحمدللہ قرآن کی ایک زیر زبر میں بھی کسی قسم کی جسے کہتے ہیں ترمیم نہیں آ سکتی۔ دنیا میں اسلام دشمن عناصر نے بڑی کوشش کی کہ کسی قسم کی تبدیلی کر دیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا، یہ راز کسی کو معلوم نہیں مومن، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں۔ اب قرآن کا نسخہ جلانے سے، قرآن کی ایک بک کو جلانے سے کیا ہوگا؟ ہر مسلمان کے دل کے اندر کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ مسلمان کی شان۔ اب اگر بندہ غور سے سوچے، پوری دنیا کے اندر تقریباً 2 بلین سے زیادہ مسلمان لوگ ہیں، اور مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہوا، اس کے پیچھے ایجنڈا کیا، اس کی ٹائمنگ چیک کریں۔ حج کے اندر لاکھوں مسلمانوں نے مکہ کے اندر حج ادا کیا، اور ایک ایسا میسج گیا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، لیکن وہ ایک ہے۔ اب ایسے جو کام کیے جاتے ہیں، یعنی جو قرآن جلایا جاتا ہے، یہ کوئی بھی مذہب اس کی حمایت نہیں کرتا، اور خاص طور پہ مسلمان کا ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے کہ جب تک وہ تمام الہامی کتابوں پہ یقین رکھے۔ تو اس کے پیچھے بیہائنڈ ایجنڈا کیا؟ اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے میرے خیال میں وہ یہی ہے، تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے، ایسا اشتعال دلایا جائے تاکہ وہ کچھ جو ناسمجھ لوگ ہیں اشتعال میں آ کے کچھ ایسا قدم کر دیں، ایسا اقدام اٹھا لیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کو یہ میسج آئے کہ مسلمان جو ہے عدم برداشت والے۔ اب اگر آپ یہ جسے کہتے ہیں جو کام قرآن کو جلانے والا ہوا ہے، اس سے کیا میسج ہے؟ کیا کسی مسلمان نے ایسا کیا؟ نہیں۔ اب یہ جو نان مسلم ہے، یہ ان کو خیال کرنا چاہیے، یہ جس بندے نے یہ ایکٹ کیا ہے، اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی شر پسند ہو سکتے ہیں، ان میں بھی عدم برداشت ہے، وہ بھی ایک دہشت گرد ہے۔ اسپیچ آف دی فریڈم کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہب کے اوپر اس طرح کی کاری ضرب لگائیں۔ تو اب کرنا کیسے؟ اب ہر بندے کو ڈیجیٹل میڈیا یوز کر کے اپنا میسج کہتے ہیں ریکارڈ کرنا چاہیے، اور اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمان جو ہے پرامن دین رکھتے ہیں اور پرامن رہتے ہیں۔ اب کیسے یہ واقعات تھا؟ اسلامی دنیا کو اس میں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، سویڈن گورنمنٹ پہ پریشرائز کرنا چاہیے، یورپین یونین کے جو ممالک جن کے ساتھ مسلمان ممالک کے بڑے اچھے تعلقات ہیں،
کی ہے، جیسے کہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، ان کو اپنے ریسورسز استعمال کرنے چاہیے اور سویڈن گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے. اور جس بندے نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی ہے، کوشش نہیں بلکہ قرآن کو جلایا ہے، اس کو کاریہ واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی ضرورت نہ. تو ہم بس یہ مسلمان بلکہ کوئی غیر مسلم بھی اس کی حمایت اس ایکٹ کی جو شرط پسند نے کیا یعنی قرآن کو جلایا ہے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ